تمہاری گفتگو کا تو کوئی ثانی نکل آئے، محبت میں بھی ہمارا کوئی معنی نکل آئے، کسی کو رلانے کا ایک طریقہ یہی ہے، ہنساؤ اس قدر کی آنکھ سے پانی نکل آئے۔ حضرات دعا کریں پروردگار عالم کی جانے والی گفتگو کے مالک حضرت علامہ نوشاد عالم صاحب اللہ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کرام کی بیانات کی شاہراہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات منبر نور پر دیکھ رہے ہیں آپ شہنشاہ ترنم جناب محترم اسد اقبال کلکتوی کی آمد منبر نور پر یقینی طور پر ہو چکی ہے۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ مسکراتے ہوئے ماحول میں تشریف رکھیں اور اس پاکیزہ منظر نامے کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں جس پاکیزہ منظر نامے کو دیکھنے کے لیے ماؤں کے بہت سارے آنچلے آنسوؤں کے خراج پہنچ چکے ہیں، یعنی جشن دستار حفظ و غیرت۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ ان علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر حفظ قرآن کا تاج زرری رکھا جائے گا جن کو آج صرف لکھنؤ والے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا والے دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں تو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عید دم تک اور عید دم سے لے کر آدم تک سب لوگ دیکھیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ میرے مدرسے کا بچہ ہے، کچھ لوگ کہیں گے میرے محلے کا ہے، کچھ لوگ کہیں گے میرے علاقے کا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ میرا مخدوم ہے، یہ میرا قائد ہے، یہ میرا رہنما ہے۔ میں آپ حضرات سبھی حضرات کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پر مدرسہ اہل سنت تعلیم الاسلام کے جملہ اراکین اور جملہ مدرسین و منتظمین جو منتظمین اجلاس کا لبادہ اوڑھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ کئی سال یہاں کی زمین لگاتار آسمان سے باتیں کر رہی ہے اپنے وجود کے جزیرے پر، آپ جیسے تمام تر مسافرانہ حرم کو کنیز بنا کر کے میں یہاں کے تمامی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پر حضرت علامہ قاری صدیق عالم صاحب اللہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں کی پتھریلی زمین کو لالازار بنایا ہے، اس علاقے کے کنکر و پتھر کو اکٹھا کر کے ایک مکتب بنایا، مکتب سے مدرسہ بنایا، اور آج اس مدرسے کے نام آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پوسٹر پر کہ مدرسہ اہل سنت تعلیم الاسلام۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم آنے والے وقتوں میں یہی مدرسہ ایک جامعہ کی صورت اختیار کر جائے اور اس مدرسے کی شہرت سے ہندوستان گیر نہیں بلکہ عالمگیر ہو جائے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آج تقریباً 8 طلباء کرام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے 8 مہمان کرام کے سروں پر حفظ قرآن کا تاج زرری رکھا جائے گا۔ حضرات دنیا میں ڈاکٹر کی انجینئر ڈاکٹر کی ڈگری لیتا ہے، لیکن ڈاکٹری کی ڈگری لینے کے بعد لوگوں کو کب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے؟ لوگوں کو کب معلوم ہوتا ہے؟ جب وہی ڈاکٹر کسی مریض کا گردہ غائب کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کی انجینئر کی ڈگری ہے، لیکن لوگوں کو کب معلوم ہوتا ہے؟ جب آپ کے محلے میں بنائی ہوئی بلڈنگ 6 مہینے میں گر جاتی ہے، تب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے علماء کرام کی محنت، ان کی قد و کاوش، ان کی اہلیت و قابلیت آپ دیکھیں گے۔ میں آپ حضرات سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مدرسے کے جملہ معاون کو۔ اب ذرا صاحب بالکل یہ صحیح طریقے سے فیصلہ کر کے بتائیں کہ شہنشاہ ترنم جناب محترم اسد اقبال کلکتوی کو آپ سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ گھر جانا چاہتے ہیں۔ بہت کرم ہوگا آپ لوگوں کا کہ ہم لوگوں کو بہت پہلے ہی چھٹی مل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہی ہوا تو آپ ان کو سننا چاہتے ہیں، میں بھی آپ تک پہنچانے کے لیے بہت ہی بے چین ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بالکل ایسے انتظار میں ہیں کہ کب میرے وصول کے ماحول کی پاکیزہ کرنے ہمیں آواز دیں اور ہم لبیک کہتے ہوئے سرزمین لکھنؤ کی پاکیزہ تہذیب کے حوالے ہو جائیں۔ اگر آپ ان کو سننا چاہتے ہیں، میں نعت کے 2 شعر پڑھتا ہوں، ایک اچھا سا ماحول بنا دے، میں دیکھ لوں گا کہ ان کے معیار کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق بن گیا ہے تو میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اور اگر آپ حضرات نے اپنے آپ کو تیار نہیں رکھا تو منبر نور پر آج ان کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے، بغیر پڑھے آپ یہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو آپ تیار کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ جان میں ہوتی ہے جان نبی کہنے سے، جن کو عقیدت ہے کہ یقیناً نبی کہنے سے جان میں جان ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ
کہ جان میں ہوتی ہے جان نبی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہے آسان نبی کہنے سے. جان میں ہوتی ہے جان نبی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہے آسان نبی کہنے سے. آنے والے شعر میں وہی شخص سبحان اللہ بولے گا جس کو مدرسہ طالب الاسلام سے محبت ہے، ورنہ جس کو اپنی ماں، اپنے بچے کی ماں سے محبت، وہ خاموش بیٹھا رہے گا. مقدم آپ کی عدالت میں ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے. کہ جان میں ہوتی ہے جان نبی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہے آسان نبی کہنے سے. یا نبی کہہ کے ذرا دائیں بائیں دیکھو کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے. یا نبی کہہ کے ذرا دائیں بائیں دیکھو، یا نبی کہہ کے. اچھا اتنے بڑا بنا بھی جو نعرہ لگا تھا وہ گزر گیا کیا؟ نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہے. دوستو آپ حضرات کی بہت بہت محبت کا بے انتہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ وہ شعر دوبارہ پڑھ دوں، ہے کہ نہیں؟ کہ جان میں ہوتی ہے جان نبی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہے آسان نبی کہنے سے. یا نبی کہہ کے ذرا دائیں بائیں دیکھو کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے. آپ جناب اسد اقبال کو سننے کے لیے بے قرار ہیں، میں آپ تک پہنچانے کے لیے بہت بے چین ہوں. لیکن میں بتا دوں کہ جہاں پر پھولوں کی نمائش ہوتی ہے وہاں پر گلدانوں کو آواز دی جاتی ہے، جہاں پر پتھروں کی نمائش ہوتی ہے وہاں پر سنگ مرمر کو آواز دی جاتی ہے، جہاں پر خوشبوؤں کی نمائش ہوتی ہے وہاں پر عطر فروشوں کو آواز دی جاتی ہے. ایسے ہی دوستوں جب سرزمین لکھنؤ میں جشن دستار بندی کا انعقاد ہوتا ہے وہیں پر ہندوستان کے اس چمکتے ہوئے آفتاب کو آواز دی جاتی ہے جنہیں ہم اور آپ جناب قاری عبد الرحمان جامی کے نام سے موسوم کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں، اس کی نعت خانی کے بعد پھر مائک پر کوئی نہیں ہوگا، آپ کی جان جناب محترم اسد اقبال ہوں گے. ارے اکبر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت آقائے نعمت دریائے رحمت سراپا خیر و برکت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں. پڑھیں باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا سندنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باوز بلند پیش کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی طبیعی بارہ ابد الدہور وکرما. ممبر پاک رسول پر آپ اپنی ماتح کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت و قداور شخصیتیں خصوصیت کے ساتھ شہنشاہ علم و فن، تاجدار زبان و قلم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی انیس عالم صاحب قبلہ سیوانی فاضل بغداد کی جلوہ گری، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت والجماعت کا وہ مشہور نعت گو شاعر جسے دنیائے سنیت شہنشاہ ترنم برادر عزیز برادری طریقت بھائی محترم اسد اقبال کلکتوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اسد بھائی کا حکم میں ایک مطلع 2-3 شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں. ذرا ایک مرتبہ پیشگی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. میں ان تمام ارباب ممبر کے حوالے سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. ایک مرتبہ جھوم کر پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ. میرے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی شہنشاہ ترنم بھائی محترم اسد اقبال کلکتوی کو آپ کو سماعت کرنا ہے. میں بند حاضر کرتا ہوں آج کے اس اجلاس کے بانی و بانی محترم قاری صدیق عالم صاحب قبلہ اشرفی تشریف فرما ہے. ان کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں. اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جاتے، کو دیجیے. اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جاتے،
اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جاتے گدا بن کے بھی اپنے وقت کے سلطان ہو جاتے گدا بن کے بھی اپنے وقت کے سلطان ہو جاتے میرا گھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی علی مہمان ہو جاتے محمد مصطفیٰ صلی علی مہمان ہو جاتے محمد مصطفیٰ صلی علی مہمان ہو جاتے. ایک بند سنیں میں بھائی محترم اسد اقبال کلکتوی کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں، جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ. امام احمد رضا کے علم کی ایسی حویلی ہے. علماء کرام سماعت فرمائے. امام احمد رضا کے علم کی ایسی حویلی ہے. امام احمد رضا کے علم کی ایسی حویلی ہے جہاں سے روشنی اسلام کی بھارت میں پھیلی ہے. جہاں سے روشنی اسلام کی بھارت میں پھیلی ہے. کسی کے چاہ لینے کسی کے چاہ لینے سے نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. میرا مرکز بریلی تھا میرا مرکز بریلی تھا میرا مرکز بریلی ہے. میرا مرکز بریلی تھا میرا مرکز بریلی ہے. میرا مرکز بریلی تھا میرا مرکز بریلی ہے. اور سماعت کریں. میرا مرکز بریلی تھا میرا مرکز بریلی ہے. میرا مرکز بریلی تھا میرا مرکز بریلی ہے. بہر صورت بہر حالت ریاکاری نہیں کرتے. بہر صورت بہر حالت ریاکاری نہیں کرتے. جو اہل حق ہے باطل کی طرفداری نہیں کرتے. جو اہل حق ہے باطل کی طرفداری نہیں کرتے. حکومت رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے. رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے. رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے. آخری بند میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں، جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ. کہ بہر صورت بہر حالت ریاکاری نہیں کرتے. جو اہل حق ہے باطل کی طرفداری نہیں کرتے. حکومت رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے. رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے. آخری بند سن لے.
اپنے مرشد سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں ذرا، حضور تاج الشریعہ کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بالخصوص خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی انیس عالم صاحب قبلہ سیوانی فاضل بغداد کی جلوہ گری ہے، میں ان کے حوالے سے بند پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں، جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے، جسے رب نے کیا اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، جسے رب نے کیا اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، غلام مصطفیٰ واللہ ہر رسوا ہو نہیں سکتا۔ پڑھا ہے جامعہ مگر ہر ازہری تاج شریعہ ہو نہیں سکتا، مگر ہر